قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام معزز عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کی بڑی شان رکھی ہے۔ حقیقت میں علم وہ علم ہے جو قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرق واضح کیا ہے قرآن مجید میں، وہ عالم اور جاہل کا فرق رکھا ہے کہ علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علم والوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عالم ہیں، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، ان کا کوئی برابر نہیں ہے۔ یعنی ایک دنیا دار کتنا زیادہ علم حاصل کر لے، کتنی ڈگریاں حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے اور کتنی ڈگریاں حاصل کر لے، ایک عالم کے شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی اتنی شان رکھی ہے۔ جیسے حافظ کی شان ہے، جو حافظ قرآن ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو جنت میں لے کے جائے گا، ہاتھ رکھے گا اور جنت کے لیے ان کا راستہ آسان کرے گا۔ اسی طرح عالم ہے، عالم کے بارے میں ایسی ہے کہ وہ بعض روایت کے اندر 40 ہے، 70 ہے، علماء سے سنا ہے، وہ سفارش کریں گے، وہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ علم والوں کی شان ہے۔ ابھی جو مدارس کا دور ہے، ابھی اس وقت 10 شوال میں، ابھی شوال کا دوسرا جمعہ ہے، تو یہ جو اوقات ہیں یہ مدارس کے کھلنے کے اوقات ہیں۔ اس وقت میں مدارس کھلتے ہیں، ابھی داخلے بھی شروع ہوں گے، اور پورے پاکستان میں ایک نظام چلتا ہے۔ اس میں کوئی حفظ کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی شعبہ کتب کے اندر عالم بننے کے لیے، کوئی 2 سالہ کورس کے اندر، کوئی فہم دین کورس کے اندر، مختلف مدارس کے اندر اپنے اپنے کورس ہیں، اس کے اندر پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرواتے ہیں۔ اور ایک وقت ہوتا ہے کہ 8 سال 9 سال پڑھ کے بچہ عالم فاضل بن جاتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں، اور اللہ نے اس کی پھر بڑی شانیں رکھی ہیں۔ اب عالم جو علم والے ہیں، اب ایک بچہ ہسپتال کے اندر پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، یا بچے سے پہلے ہر کام عام جو انسان ہیں وہ کس سے کرواتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو گیا جی، وہ ہسپتال کی ڈاکٹر یا نرس تو اس کو اذان نہیں دے گی، کون اذان دے گا؟ جی عالم کو بلاؤ۔ بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی، پھر اس کے بعد جی اس کا نام رکھنا ہے، جی کوئی نام تجویز ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو عالم سے رابطہ کرو، جی مولوی صاحب سے پوچھو اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے، جی صحابہ کا نام بتاؤ، اچھے اچھے نام بتاؤ، وہ بھی عالم ہی بتاتا ہے، کوئی دنیا دار سے نہیں پوچھا جاتا۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو کس مدرسے میں داخل کروائیں، وہ بھی عالم بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی قریب آ جاتی ہے، اس کا استخارہ کیا جاتا ہے۔ اب شادی کا استخارہ کرو جی، ادھر کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر تو استخارہ نہیں کرتے، تو استخارہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔
پھر اس کے بعد زندگی ڈھلتی ہے، ساری شادی کا جو نکاح ہے، نکاح مسنون کون پڑھاتا ہے؟ کوئی عام آدمی پڑھاتا ہے، دنیا دار پڑھاتا ہے؟ نکاح پڑھانے کے لیے بھی ایک عالم کو تجویز کیا جاتا ہے کہ عالم صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، وہ نکاح پڑھائیں گے۔ ایسے ہی بندہ جب فوت ہوتا ہے، آخر اول سے لے کر آخر تک عالم کے محتاج ہے۔ اس وقت کیا کہتے ہیں جی اب غسل لینا ہے، عالم کو بلایا جائے، کوئی دیندار آدمی آ جائے جس کو پتہ ہو، علم رکھتا ہو۔ اب جنازہ پڑھانا ہے تو اس میں کبھی بھی نہیں دیکھا کوئی داڑھی مونڈا کوئی یا کوئی ایسے ہے، کوئی اس طرح عام آدمی ہے اور وہ جنازہ پڑھا رہا ہے، نہیں ہوتا ایسے۔ بورا صاحب میں سے بھی وہی پڑھاتے ہیں جن کی داڑھی ہو، بشرہ ہو، نیک ہو، نمازی ہو، وہ پڑھاتے ہیں، یا پھر عالم ہوتا ہے جو محلے کا عالم ہے، مسجد کا عالم ہے، قاری صاحب ہے، وہ پڑھاتے ہیں۔ علماء کی اتنی شان رکھی ہے، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فضل العالم کا فضل العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے کہ فضل ادناکم، کہ تم میں سے ادنا شخص کی فضیلت مجھ پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے عالم کی فضیلت عابد کے ساتھ بتائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب عالم کے مقابلے میں تو جاہل آتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جاہل کی تو بات ہی نہ کرے۔ جاہل تو جاہل ہے، وہ نہ جاننے والا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کا علم کیا ہے، قرآن و حدیث ہے کیا، جاہل تو نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے قرآن مجید میں کہ جاہل کے ساتھ کبھی بھی بحث نہ کرو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب بھی جاہل کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے اس کے ساتھ بحث کبھی بھی نہ کرو، بات نہ کرو۔ قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم، چلو چھوڑ دو اس کو، بات نہ کرو۔ جاہل کے ساتھ الجھو گے، کوئی دیندار آدمی عالم ہے جاہل کے ساتھ الجھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کی تاخیر ہو جائے گی، عالم کی بےزتی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، قرآن و حدیث کا ہی نہیں پتا اس کو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہل کی تو بات ہی نہیں کی۔ عالم کیا، عالم کا مقابلہ ایک عابد کے ساتھ رکھا ہے کہ ایک ہے جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے اور کیا کتنی عبادت کرتا ہے، لیکن ایک عالم اس کے مقابلے کے اندر ساری رات سوتا ہے، اور ایک عابد جو ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، عالم کا سونا بھی اس سے بہتر ہے۔ عالم سو رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک فضیلت دی ہے، عالم کی ایک شان رکھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، اپنی اولاد کو ایک نہ ایک، اب اول تو یہ ہے کہ سارے عالم ہوں، اول تو یہ ہے کہ سارے حافظ ہوں، لیکن ایک دنیا دار کی بھی، ایک دنیا داری بھی ہمارے ساتھ ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر والوں کا بھی، اس کے لیے ذریعہ معاش بھی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی عالم کہتے ہیں جی کہ سارے بچوں کو مولوی بنا دو جی تو سب کو مسجدیں دے دو، تو یہ تو نہیں ہے۔ اب دنیا داری کا بھی ایک مسئلہ ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ عالم بھئی ہم یہ گمان کریں کہ جو عالم بن جاتا ہے تو اس کو پھر رزق نہیں ملتا اور وہ کھاتا کہاں سے ہے، جیسے عام لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو عالم بنائیں گے، مولوی بنائیں گے، تو کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ اور جب وہ عالم بن جاتے ہیں، مولوی بن جاتے ہیں، پھر کہتے کھاتے زیادہ ہیں مولوی۔ عجیب نظام نہیں ہے کہ مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کا، جو بھی بچہ پیدا ہوا، چاہے وہ جب بڑا بن کے ڈاکٹر بن گیا یا عالم بن گیا، جس کو بھی کبھی ہو گیا، اللہ رب العزت نے ہر انسان کا رزق اتارا ہے، رزق اترا ہوا ہے۔ اب جو بچے جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، ان کا
کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ کوئی بچے کو جو ہے نا خود جا کے کوئی کر کے آتے ہیں، فصلوں کی کٹائیاں اور سبزیاں اور گوشت لے کر آتے ہیں۔ اب ایک بڑے بڑے مدرسے ہیں جس میں ہزاروں ہزاروں طالبات اور ہزاروں ہزاروں بچے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر طلباء کرام پڑھ رہی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کا کیسے بندوبست کیا ہوا ہے؟ کیسے بندوبست ہے؟ ایسے ایسے مدارس ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جن کا ماہانہ خرچہ 1.5 کروڑ روپیہ ہے، 2 کروڑ روپیہ ماہانہ خرچہ ہے۔ اب ان کے صبح کے ناشتے بن رہے ہیں، دوپہر کے کھانے بن رہے ہیں، کتنے کتنے بندے بورچی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا ہے، کیا کیا ہے۔ ہمارا آپ ذہن بنا ہوا ہے کہ بچوں کو آپ انجینئر بنا دیں گے، اس کو ڈاکٹر بنا دیں گے اور یہ بن جائے گا، یہ دکاندار بن جائے گا۔ اس طرف ذہن ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ دیندار بن جائے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے اور دینی مدارس کے اندر پڑھ کے بڑی ڈگری حاصل کر لے۔ ایسی ڈگری تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک عالم کی ڈگری رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عالم کی بڑی شان رکھی ہے، ان کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے۔ لا الہ الا سب سے پہلے اللہ نے گواہی دی، اس کے بعد والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور تیسرا علم والوں نے، عالم کی علم والوں نے اس کی گواہی دی ہے۔ اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی صحیح پہچان رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ والے ہیں، جو عالم ہیں، علم والے ہیں، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی علم والوں کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کوئی بھی دنیا دار نبی کا وارث نہیں بتلایا گیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبی کی وراثت کوئی دنیا کی چیز، مال، پیسہ، جائیداد نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ علم چھوڑ کر گئے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر کیا چیز بھری ہوئی ہے؟ کیا ہے قرآن حدیث میں پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن کے سارے واقعات پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے قصص بیان کی ہے نبیوں کے واقعات میں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبیوں کی زندگی پڑھو، نبی کیا چھوڑ کر گئے، کیسے زندگی گزاری۔ اس لیے عالم ایک جانتا ہے، عالم کی شان یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ نبی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا سود ہے، کیا غیبت ہے، کیا چغلی ہے، اور کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، سب پتہ ہے۔ اس لیے عالم بتاتا ہے پوری دنیا کو، لوگوں کو، ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آج لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اندر سود چلتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، اور کیا کیا ایسے ایسے کاروبار ہیں جن کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حرام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کاروبار چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی کمائی ہو رہی ہے، بڑی کمائی ہو رہی ہے۔ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس کا کام ایسے ہے کہ یعنی اس کے اندر سود کی شرک پڑ جاتی ہے، اور وہ ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا، جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، بڑا کاروبار چل رہا ہے جی الحمدللہ، اور اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے۔ بھائی یہ سود اور حرام کا کاروبار کر کے کام کر کے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان عالم کا محتاج ہے، علم والے کا محتاج ہے، اپنے استاد کا محتاج ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، قرآن اور حدیث کا علم اثر رکھنے والے علماء ہیں، عالم ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بچیوں کو مدارس کے اندر داخل کروائیں، پڑھیں، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ قبروں میں پڑے ہوں گے، ہماری اولاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گی، اللہ پاک بخشش کریں گے، درجات کو بلند کریں گے۔ ہم قبروں میں پڑے ہوں گے اور ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، عالم بنیں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اور ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوں گے۔
اصل صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو، ہر بچے کو ایک ایک دکان بنا کے دے دی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ذریعہ معاش ہے، لیکن اصل اپنے بچوں کو دیندار بنانا، نمازی بنانا، دین سمجھانا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ اس طرف ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ ہم خود اگر دیندار بنیں گے، دین کی طرف آئیں گے، تو ہمارے بچے آئیں گے نا۔ ہماری تو نسل بھی ایسی آ رہی ہے، دادا بھی ایسے تھا، اس کا بچہ بھی ایسے ہے، اس کا پوتا بھی ایسی ہے، اور ساری ایسے ماشاءاللہ پوری پٹی چلی آ رہی ہے، تو کہاں سے عالم پیدا ہوں گے؟ ہم سوچیں بھائی، اللہ رب العزت سے مانگیں بھائی، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک نیک بنائے بھائی، حافظ بنائے، عالم بنائے، قاری بنائے، یہ اللہ پاک سے مانگیں۔ اصل ہماری وراثت یہی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔